ابو جہل تو ہاکس میں سے سب سے بڑا ہاک تھا، اس نے شور مچا دیا۔ یہ ان کے لیے تو گویا کہ آخری درجے میں بے غیرتی کی بات تھی کہ ان کے جیتے جی محمد اور ان کے ساتھی آ کر عمرہ کرو۔ کوئی گستاخی والی بات نہ حضرت عمر کی ہے نہ حضرت علی کی، اور زنجیریں ابھی ان کے ہاتھوں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور میں پہنچ گیا ہوں، لیکن معاہدہ لکھا جاتا فرمایا کوئی نہیں اٹھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اس واقعے پر، کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ 1000 کا لشکر جرار اب چلا ہے مکے سے، کیل کانٹے سے لیس طبل بجاتا ہوا اور بڑے ڈھول بجاتا ہوا، اس لیے کہ یقین تھا کہ اتنی طاقت محمد کی نہیں ہے کہ 1000 آدمیوں کے مقابلے کے لیے وہ آدمی لا سکے۔ ادھر سے یہ لشکر چلا ہے، ادھر سے اب آپ نقشہ دیکھیے مدینے میں۔ حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مسلمانوں، ایک تو لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے مال تجارت سے لدا پھندا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک پر ضرور فتح دے گا۔ تو بتاؤ کدھر چلے؟ یہ در حقیقت ہر کمانڈر جو ہے کسی بھی اقدام سے پہلے اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرتا ہے، ساتھیوں کا حال کیا ہے، ان میں کتنی کچھ ہمت ہے، جرت ہے، حوصلے کتنے بلند ہیں، کہیں پست تو نہیں ہے۔ یہ گویا کہ اس طرح کا ایک امتحان ہے جو حضور لے رہے ہیں۔ بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ لوگوں نے کہا، یہ سورہ انفال کے شروع میں یہ سارا واقعہ بیان ہے، کچھ نے کہا چلیے جی حضور قافلے پر حملہ کریں، آدمی تھوڑے سے ہے 30 یا 50، ان پر ہم جلدی سے فتح حاصل کر لیں گے، اور ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہتھیار مل جائیں گے، مال غنیمت بہت سا مل جائے گا۔ بڑے دلائل کے انبار لگا دیے انہوں نے کہ چلنا چاہیے قافلے کی طرف، لشکر کی طرف نہیں۔ اب اللہ کی منشا کچھ اور ہے، اللہ کے رسول کی منشا کچھ اور ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے، یوم الفرقان بنا دیا جائے، کفر کی قبر توڑ دی جائے۔ تو حضور منتظر ہیں۔ اس پر کھڑے ہوئے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تاریخی خطبہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے، جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے، کیا عجب کہ آپ کے ذریعے، ہمارے ذریعے سے اللہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور پھر بھی کچھ منتظر سے ہیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ اب خیال آیا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس انصار تھے، انہوں یہ خیال آ گیا کہ حضور کا روح سکون ہماری طرف ہے، اس لیے کہ پہلی 8 مہموں میں آپ نے کسی انصاری کو شامل نہیں کیا تھا، سب یہ مجاہدین گئے تھے، مہاجرین۔ اس لیے کہ جب وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو طے یہ ہوا تھا اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی، اور یہاں مدینے پر ابھی حملہ نہیں ہوا ہے، حضور باہر نکل کر راستہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو معاہدہ تھا اس کے تحت تو حضور نہیں کہہ سکتے کہ تم چلو میرے ساتھ، اور حضور کو یہ معلوم ہے کہ صرف مہاجرین کی نفری اب کفایت نہیں کرے گی، 1000 کا لشکر آ رہا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کھڑے ہو کر کہا، عرض کیا کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے۔ فإنا آمنا بک وصدقناک، تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے برق الغمام تک پہنچ جائیں گے، چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں، آپ بسم اللہ کر کے جو آپ کا حکم ہو۔ بھول جائیے بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اسی جملے میں ذرا تھوڑا سا کہوں گا کہ ہم بھی اپنے غریبانوں میں جھانکیں کہ ہم بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے ان کے تقاضوں کو کیا سمجھا۔ بہرحال حضور کا چہرہ جو ہے دمک اٹھا، پھر یہ جنگ کے لیے نکلے۔ یہ سن 2 ہجری کا رمضان مبارک ہے اور 17واں اس کا دن ہے۔ یہ مٹ بھیڑ ہوئی اور یوم الفرقان قرار پایا۔ 313 صرف 2 گھوڑے، ذرا رسالہ تو دیکھیے، کیولری کنسسٹنگ آف 2 ہارسز، اور سب کے پاس تلواریں بھی نہیں، چند لوگوں کے پاس تلواریں، سامان ہے ہی نہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے اور پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آیا ہے۔ تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یقینی فتح ہے ہماری، جیسے 1965 میں بھارتی سمجھتے تھے کہ شام تک تو جیم خانہ کلب میں پہنچ کے وہاں تو ہم جشن منائیں گے، یقین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا ہے، چھٹک کر کھڑے رہ گئے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ریزسٹنس نہیں ہے کہیں، کیا ہمیں کہیں گھیراؤ میں لیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہی یقین تھا، اسی لیے یہ ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، جس کو فتح ہوئی اللہ اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ فتح میری ہوگی۔ اس کا بھی ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بہت دلچسپ بھی ہے۔ ایک رات پہلے وہ ڈوز جو تھے انہوں نے پھر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، ٹل جائے گی جنگ۔ حضرت حکیم ابن حزام بعد میں ایمان بھی لے آئے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جو شیب بنی ہاشم میں بھی حضور کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے رات کو پہاڑ سے اتر کر۔ وہ آئے حکیم ابن حزام عتبہ ابن ربیعہ کے پاس،
دیکھو تم بڑے سردار ہو. ابو جہل ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بچ کر نکل گئے ہیں اور ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے. قافلہ ہمارا بچ کر نکل گیا. اب جنگ کی کیا ضرورت؟ جنگ کو روکو. اور تم کر سکتے ہو، جو ایک کرسی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خون بہا تم ادا کر دو اپنی جیب سے اور جنگ کو روک لو. عتبہ نے کہا میرے اپنے دل کی بات کہی آپ نے، میں بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، اس لیے کہ ادھر بھی تو کرسی ہے محمد کے ساتھ. مہاجرین تو ساری قریش میں سے تھے نا، گویا کہ ہم تو ایک دوسرے کے بھائی بند ہے. چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے، تو جنگ رکنی چاہیے. یہ دونوں مل کر آئے ابو جہل کے پاس. ابو جہل تو ہاکس میں سے سب سے بڑا ہاک تھا، اس نے شور مچا دیا. عمرو بن عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا جو قصاص ہے وہ سامنے آیا ہوا بھی جا رہا ہے، یہ جنگ سے انکار کر رہے ہیں. اس نے کپڑے پھاڑے، شور مچایا جو عربوں کا ایک خاص انداز ہے. واہ عمرا، ہائے میرا بھائی عمرو، اور اس کے خون بہا کا اور اس کا جو ہے قصاص لینے سے یہ لوگ رک رہے ہیں. اور ایک تانا دیا ابو جہل نے عتبہ ابن ربیعہ کو، اس لیے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے صاحبزادے حضرت حذیفہ وہ ایمان لا چکے تھے، وہ حضور کے ساتھ تھے. اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی. اب عرب کا مزاج ہے، یہ تانا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کہا کل پتہ چل جائے گا بزدل کون ہے. بہرحال اگلی صبح سب سے پہلے عتبہ ہی نکلا ہے میدان میں. میں اس لیے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں نسبتاً شریف النفس انسان تھا. آخری وقت تک کوشش کی اس نے کہ جنگ نہ ہو، لیکن تانا ایسا تھا ابو جہل کا کہ اگلی صبح خود اپنے بھائی شیبہ کو لے کر، اپنے بیٹے ولید کو لے کر، ایک طرف بھائی شیبہ بن ربیعہ، ایک طرف ولید بن عتبہ، 3 آدمی نکلے ہیں مبارزت کے لیے کہ مسلمانوں بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے. ادھر سے 3 انصاری نکلے. اب یہ بھی دیکھیے عرب کا مزاج. انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ من القوم. انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہا نہیں ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، تم یہاں چرواہے لوگ ہو، کاشتکار لوگ ہو، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہمارے کرسی بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے. حضرت حذیفہ نکلنے لگے تھے باپ کے مقابلے کے لیے، حضور نے روک دیا. نہیں. پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور تیسرے صحابی، یہ 3 نکلے. حضرت حمزہ نے واصل جہنم کیا عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو بھی، شیبہ کو بھی. البتہ تیسرے جو صحابی تھے حارث غالباً نام ہے ان کا، حارث ابن طالب، وہ پھر زخمی ہو گئے اور ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے. ٹانگ کٹ گئی تھی، بار لگا تھا، وہ واپس جاتے ہوئے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور فتح بھی اس شان کے ساتھ کہ 70 سردار مارے گئے. یوم الفرقان بنا دیا اللہ نے، 70 قیدی ہو گئے. یہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ عام کانفلکٹ شروع ہو گیا. 6th and final phase of the revolutionary struggle of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد ہوا. اس میں کچھ وقتی طور پر مسلمانوں کے نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے شکست ہوئی. 1000 کا لشکر لے کر حضور نکلے تھے مدینے سے، 300 واپس چلے گئے منافقین، عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی. 700 کا مقابلہ 4000 سے تھا. لیکن یہ کہ حضور نے ایک درہ دیکھ لیا تھا، پیچھے تھا درہ. اگر اس طرف سے حملہ ہو گیا تو گویا کہ ہم 2 طرف سے درگے میں آ جائیں گے. وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں. فرمایا دیکھو چاہے ہم سب قتل ہو جائیں، چاہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. وہ 4000 کا لشکر جو ہے 3000 کا بھاگ نکلا. اب مسلمان کا تعاقب کر رہے ہیں. وہاں جو کھڑے ہوئے تھے وہ 50 تیر انداز، ان میں ایک اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا حضور نے تو شکست کی حالت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو چکی، لہذا کوئی ضرورت نہیں کہ اب کھڑے رہے. لیکن یہ کہ ان کے جو کمانڈر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، وہ کہتے رہ گئے کہ یاد کرو حضور کے قول کو، مت پھرو یہاں سے. لیکن ان کی حکم عدولی کر کے 35 وہاں سے تیر انداز جو ہے راستہ چھوڑ کر چلے گئے. 15 رہ گئے. خالد ابن ولید تھے اس میں، وہ جو ان کی کیولری تھی 200 ہارسز کی، 200 ہارسز اسٹرانگ کیولری انڈر دی کمانڈ آف خالد ابن ولید. ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے. اگرچہ شکست ہو چکی ہے لیکن اس شکست کو فتح میں بدل سکتا ہوں. پورا چکر لگایا ہے احد کا اور وہاں سے جو حملہ کیا ہے تو پھر وہ شکست میں بدل گئی فتح. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس پر جو قرآن مجید میں تبصرہ آیا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اے مسلمانوں تم اللہ کو دوش نہیں دے سکتے، تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تمہیں مدد دی اور تمہیں فتح دی. تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، لیکن جب تم نے ہی نظم کو ڈھیلا کر دیا، تم نے حکم کی نافرمانی کی. حضور کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو کہا تھا اگر شکست ہو جائے تب، اب تو فتح ہو گئی. لیکن اصل لوکل کمانڈر کا حکم تو تھا نا، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جو میں پہلے بیان کر چکا. جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اس کی سزا ہے جو اللہ نے دی ہے. حضور زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے،
خود کی کڑیاں جو ہے تلوار کا وار ایسے پڑا ہے کہ خود کی کڑیاں آپ کی رخسار کی ہڈی کے اندر گھس گئیں، وہ نکالی نہیں جا رہی تھی۔ ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا ہے تو ان کے اپنے دانت نکل گئے، پھر خون کا فوارہ چھوٹا ہے، غشی تاری ہوئی ہے، خبر اڑ گئی کہ حضور قتل ہو گئے۔ مصعب بن عمیر قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ وہ چونکہ علم بردار تھے، ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا، اس پر تلوار کا وار ہوا، کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پر وار ہوا، وہ بھی کٹ گیا، پھر دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں سے تھاما، پھر شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں۔ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال پھر غزوہ احزاب اب تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، 6 سال تک یہ اپس اینڈ ڈاؤنز چلے، بالآخر اللہ نے فتح دی۔ وہی رمضان کا مہینہ سن 8 ہجری، اور 10,000 کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں، فاتح کی ہے 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری۔ جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ گویا کہ وہ 6 جو سٹیجز ہیں۔ ایک اس میں درمیانی بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ نوٹ کر لیں، درمیان میں ایک پوز آیا ہے ان 6 سالوں میں صلح حدیبیہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے، تو نبی کا تو خواب بھی وہی ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں تیاری کرو، ہم عمرے کے لیے چلیں گے۔ 1400 یا 1800 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے اور تلواریں جو ہے نیام کے اندر ہیں، اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ قریش کو پتہ چلا، یہ ان کے لیے تو گویا کہ آخری درجے میں بے غیرتی کی بات تھی کہ ان کے جیتے جی محمد اور ان کے ساتھی آ کر عمرہ کر ڈٹ گئے، مرنے مارنے پر تل گئے، بڑا جوش و خروش۔ حضرت عثمان کو بھیجا کہ کوئی مصالحت کی بات ہو، انہیں روک لیا، وہیں خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ تب حضور نے وہ بیعت لی، بیعت رضوان، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت حضور نے لی تھی، بیعت علی الموت، ہم سب یہاں مر جائیں گے، کوئی واپس نہیں جائے گا، اور بیعت علی لا نفر، بیعت کی تھی کہ یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، اب یہی جانے دینی ہے۔ لیکن یہ کہ مکے والوں کو بھی کچھ لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے سمجھا دیا کہ محمد اور ان کے ساتھی بھی آخری درجے میں تلے ہوئے ہیں، یہ بیعت ہو چکی ہے۔ جیسے آج کل ہوتے ہیں وہ سوسائڈ سکواڈز، گویا کہ طے کر لیا جائے کہ اب تو جانیں دے دینی ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹانا، دشمن کو وار کاری لگا دینا ہے، چاہے اپنی جان رہے یا نہ رہے۔ گویا کہ اس انداز کی بات سمجھیے جدید اصطلاح میں کہ یہ بیعت اس لیے اتنی اللہ کو پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رضامندی کا اعلان قرآن مجید میں کیا۔ اس پر پھر قریش نے بھیجا ہے سہیل بن عمرو، یہ ایک بہت ہی جہاں دیدہ تجربے کار سردار، بعد میں یہ بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس وقت یہ قریش کی طرف سے نیگوشیٹر کی حیثیت سے آئے، اور انہوں نے آ کر پھر جو صلح کی شرائط ہوئی ہیں اس پہ پھر وہ اعتراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوانا شروع کیا تو حضور نے کہا، حضرت علی لکھ رہے تھے کاتب کی حیثیت سے، کہ لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا۔ سہیل نے فوراً روک دیا، نہیں، یہ تو معاہدہ ہے جس پر سب کے دستخط ہوں گے، ہمارے بھی ہوں گے، تمہارے بھی ہوں گے، اور اوپر لکھا ہوا محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے ہم نے مان لیا اللہ کا رسول۔ اگر ہم اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا، پھر ہم تو نہیں مانتے، یہاں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ۔ حضور مسکرائے، فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ علی ذرا یہ مٹا دو، حرف رسول اللہ والے الفاظ ہٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے عرض کیا، حضور میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ بہرحال حضور نے پھر خود مٹایا۔ اس کے بعد صلح جو تھی بڑی ان ایکول تھی، یعنی یہ بھی اس میں طے کیا گیا کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان آیا مدینے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور کوئی مدینے سے اگر مرتد ہو کر واپس مکے آتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ انیکول ہے، مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کر اگر مدینے پہنچے تو حضور اور مسلمان پابند ہے کہ اسے واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ مدینے سے کوئی مسلمان اگر مرتد ہو کر واپس آتا ہے تو یہ واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کا خون کھول رہا ہے، سب کا خون کھول رہا ہے۔ حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا، انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حق پر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر یہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر کا غصہ اب بھی نہیں تھما، گئے حضرت ابو بکر کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ یقیناً حق پر ہے، اللہ کے رسول، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، وہی کچھ کر رہے ہیں جس کا انہیں حکم ہو رہا ہے۔ ساری عمر بعد میں حضرت عمر کو یہ ایک رنج رہا ہے کہ اس وقت میں ضبط نہیں کر سکا، لیکن یہ حمیت حق کا جوش ہے۔ اسی حمیت حق کے جوش میں حضرت علی نے بھی تو حکومت علی کی نا کہ حضور کہہ رہے ہیں نام مٹا دو، اور نہیں مٹایا۔ یہ سب غیرت ہے، حمیت حق ہے، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہ حضرت عمر کی ہے نہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن ذرا نوٹ کیجئے، آخری بات آپ سے عرض کر دوں، اس کو کہتے ہیں ڈسپلن۔ اس درجے خون کھول رہا ہے، لیکن حضور کا جو فرمان ہے تسلیم کوئی کیوں نہیں کر رہا سوائے حضرت عمر نے جو تھوڑا سا یہ مکالمہ کیا ہے۔ جب صلح ہو گئی تو سب سے بڑا امتحان اسی وقت آ گیا۔
ابو جندل اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے ایمان لائے ہوئے تھے، اور اس سہیل ابن عمر نے عمر بن سہیل نے رکھا ہوا تھا اسے اپنے گھر میں لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر۔ انہیں جب پتا چلا حضور اتنے قریب آئے ہوئے حدیبیہ میں، جس طرح بھی ہوا زنجیریں توڑوائیں، بھاگے آئے اس حال میں کہ جسم کے اوپر مار کے نشان ہیں اور زنجیریں ابھی ان کے ہاتھوں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور میں پہنچ گیا ہوں، لیکن معاہدہ لکھا جا چکا تھا کہ اگر کوئی آئے گا مکے والا واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے کہا بھی کہ سہیل ابھی یہ معاہدہ ابھی لکھا گیا ہے، اس ایک معاملے کو ایگزیپٹ کر دو، ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ میں آ گیا، نہیں معاہدہ ہو چکا، واپس کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔ وہ چیخے چلائے، مسلمانوں یہ مجھ پر کیا غضب ہو رہا ہے، ان بھیڑیوں کے حوالے مجھے کر رہے ہو دوبارہ، لیکن کیا کریں حضور کا حکم ہے، مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مکے میں جب تھے مارے کھاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ حضور کا حکم تھا۔ وہی معاملہ آج بھی ہے۔ یہ ڈسپلن ہے اصل میں کہ جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، ورنہ اگر ڈسپلن نہ ہو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تفشلوا تذهب ريحكم، اگر تم جھگڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گا۔ لیکن آخری جو عشق کا ہے، حضور نے فرمایا لو بھائی اب اگلے سال عمرہ کریں گے، معاہدے میں یہ تھا اس سال واپس جاؤ، اگلے سال آ کے عمرہ کرنا، ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، تم ہی رہنا وہاں، تم ہی عمرہ کرنا، ہم چلے جائیں گے پہاڑوں پر۔ حضور نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں یہی ذبح کر دیے جائیں، اور اب احرام کھول دو، واپس چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر فرمایا اٹھو قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اس واقعے پر، کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ اس پر حضور کچھ غمگین ہو کر، اس لیے کہ لوگوں کے جذبات نہایت مزبہل ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ حضور نے تو کہا تھا عمرہ کریں گے، ہم بغیر عمرہ کیے وہ جا رہے ہیں، اور ہم ڈر گئے ہیں کفر سے، دب گئے ہیں کفر سے، ہم نے اتنی گر کر صلح کیوں کر دی؟ تو ضبط تو کر رہے ہیں، لیکن بہرحال قلبی احساسات جو ہے وہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، صدمہ تو ہوتا، لہذا کوئی نہیں اٹھا۔ حضور گئے اپنے خیمے میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ساتھ تھی۔ حضور کا یہ وہ قاعدہ تھا کہ ہر سفر میں آپ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ بہت ذہین خاتون تھی، کہا میں نے 3 مرتبہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے مشورہ دیا حضور آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیے، خود جا کے اپنی جانور کی قربانی دے دیجئے، احرام کھول دیجئے۔ بس حضور نکلے کیا تو سب کھڑے ہو گئے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ حالت منتظرہ تھی، they were waiting for something، ہو سکتا ہے کوئی صورت بدل جائے، کہیں ہمارا امتحان ہی نہ لے رہے ہو حضور، اس اعتبار سے۔ لیکن جیسے حضور نے احرام کھول دیا آپ سب کھڑے ہو گئے، سب نے احرام کھول دیا۔ اسی لیے اس کو کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح نہیں ہے محمد، ہم نے آپ کو اس صلح کے پردے میں بہت بڑی فتح عطا کر دی۔ کیا فتح کا پہلو تھا کہ اگر قریش نے صلح کر لی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پورے عرب کے قبائل کو معلوم ہو گیا now محمد is a power to reckon with، اب محمد کی طاقت ایسی ہے کہ گویا کہ قریش نے صلح کر لی ہے محمد کے ساتھ۔ یہی بات ہے جو آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ صلح نہیں کرنی اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ صلح کرنے کے معنی تسلیم کر لیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو محسوس یہ ہوا کہ جب قریش نے صلح کر لی ہے تو گویا کہ قریش نے تسلیم کر لیا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت بڑی ہے، روک پڑ گیا پورے عرب پر۔ پھر حضور یکسو ہو گئے قریش کے ساتھ، جب صلح کا معاہدہ ہو گیا اب آپ نے خیبر پر چڑھائی کی، خیبر فتح کر لیا، اس لیے کہ ان کے تو ہاتھ بن گئے تھے اب یہودیوں کی مدد کو، اور قریش نہیں جا سکتے تھے۔ آپ نے حملہ کیا خیبر پر، خیبر فتح کر لیا، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر اسی عرصے میں، اب جو آخری بات میں آج عرض کروں گا وہ صرف یہ ہے، اسی عرصے میں اب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون ملک عرب دعوتی خطوط ارسال کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ایک مذہبی تبلیغ ہوتی ہے، ایک انقلابی تبلیغ ہوتی ہے۔ مذہبی تبلیغ پھیلتی ہے زمین پر، انقلابی تبلیغ ایک انقلابی عمل ایک جگہ کے اوپر پروان چڑھتا ہے، اوپر جا کر پھیلتا ہے۔ جیسے درخت ہوتا ہے آم کا درخت، جیسے ہی گٹھلی پھٹے گی 2 پتے نکلیں گے، لیکن وہ آم کا درخت جو زمین پر پھیلتا نہیں، خربوزے کی بیل کی طرح، وہ سیدھا اوپر جائے گا، جوان ہوگا وہیں پر اب پتے لگیں گے، وہیں پر اب ٹہنیاں ہوں گی، وہیں آم لگے گا، پھر وہ پھیلے گا۔ جبکہ بیل جو ہوتی ہے خربوزے کی ککڑی کی، وہ زمین پر پھیلتی، اوپر نہیں اٹھتی۔ یہی فرق ہے، ایک تبلیغ ہے خالص مذہبی تبلیغ، جیسے عیسائیوں کے مشنز ہیں، ان کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں جو انہیں قائم کرنا ہو، کسی ریولوشن کا کوئی ان کے سامنے نقشہ ہی نہیں، وہ تو صرف ایک عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے، لہذا وہ پوری دنیا میں کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کمیونزم، وہ ایک نظام لانا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے پہلے ایک ملک میں کنسنٹریٹ کیا، ایک ملک میں انقلاب برپا کیا، پھر آپ کو معلوم ہے انقلاب میں پھیلتے چلے گئے، روس میں آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے آدھی دنیا میں وہ انقلاب آ گئے۔ یہاں یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس مکے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ مکے سے باہر پہلے 10 سال آپ جاتے تھے، صرف عکاس کا میلہ ہے، وہ بازار لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں میلوں میں تبلیغ کے لیے، ورنہ کسی دوسرے شہر بھی آپ تبلیغ کے لیے نہیں گئے۔ He concentrated
his full attention, پورا وقت مکے پر۔ اس کے بعد جب مکے والوں نے طے کر لیا کہ اب انہیں قتل کر دو، تب پہلی مرتبہ باہر قدم نکالا، طائف گئے، وہاں سے ناکامی ہو گئی، اللہ نے کھڑکی کھول دی، خود کھول دی۔ مدینے سے پہلے سال 6، اگلے سال 12، اگلے سال 75 آدمی آ گئے، 72 مرد اور 3 عورتیں، اور وہ دارالہجرت بن گیا۔ اب آپ کی تبلیغ کا دائرہ جزیرہ نما عرب کے اندر ہے، پورے 7 برس عرب سے باہر آپ نے کوئی خط تک نہیں لکھا۔ حالانکہ کیا قیصر کو خط نہیں لکھ سکتے تھے آپ؟ جو بعد میں لکھے خط، کیا لگتا تھا اس میں؟ خط لکھنا کیا مشکل تھا؟ کسی ایلچی کو بھیجنا تھا نا۔ تو مدینے میں تو اتنی نفری آپ کے پاس پہلے دن سے تھی، بادشاہ مصر کو بھی ایلچی بھیج دیتے، قیصر کو بھی، کسریٰ کو بھی، یمامہ کے رؤسا کو بھی، غسان کے رئیس کو بھی، ہر جگہ بھیج دیتے، نہیں بھیجا۔ ہاں جب اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی اس درجے میں کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا حضور کو، اور صلح مبین جس کو کہا گیا ہے، فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب آپ نے خطوط لی۔ گویا کہ اندرون ملک عرب ایک طرح سے کام اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ سن 7 کے بعد سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اسی سال حنین کی فتح ہوئی، اور اس کے بعد عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی جو حضور کے مقابلے میں آتی۔ لہذا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پورے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ یہ جو خطوط آپ نے بھیجے تھے، اس کے نتیجے میں اب بیرون ملک انقلاب محمدی کی تصویر ایکسپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ان خطوط کے نتیجے۔ قیصر نے حضور کے ایلچی کی بڑی عزت کی لیکن ایمان نہیں لایا، کسریٰ نے توہین بھی کی، خط بھی پھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے میرا نامہ چاک نہیں کیا، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے۔ شاہ مصر تھا مقوقس، اس نے بھی عزت کی، یہ عیسائی تھے جو، کیونکہ ہرقل بھی عیسائی، وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے۔ مقوقس نے بھی پہچان لیا تھا یہ اللہ کے نبی، کیونکہ عیسائیوں کے پاس علم تازہ تھا ابھی۔ وہ بحیرہ راہب تھا عیسائی، جس نے کہ ابو طالب سے کہا تھا یہ بچہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا یہود سے، وہ اس کی جان کے درپے ہو جائیں گے، تو انتہا علم تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک عیسائی راہب نے کہا تھا جاؤ جنوب کی طرف، کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو مقوقس نے بھی یہ کیا، ہدیے بھی بھیجے۔ آپ کو معلوم ہے ماریہ قبطیہ جو حضور کی حرم ہے، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، وہ انہی کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی، اور وہ براق جو ہے، وہ جو دلدل جو آپ کا جو تھا، وہ بھی وہاں سے آیا ہوا۔ بہرحال لیکن ایک غسانی جو رئیس تھا تو عرب شام کے علاقے کا، اس نے حضور کے ایلچی کو شہید کر دیا۔ یہ گویا کہ انقلاب کے آگے بڑھنے کے لیے اللہ نے راستہ کھول دیا۔ حضور نے انتقام کے لیے فوج بھیجی، غزوہ موتا ہوا، لیکن موتا کی جنگ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی انیکول تھی، 3000 گئے تھے ادھر سے، وہاں سے 1 لاکھ مقابلے پر آ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان ہاتھ میں لی ہے اور اپنی حسن تدبیر سے اس لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے۔ پھر حضور نے آخری سفر کیا اپنی حیات طیبہ کا، غزوہ تبوک، 30,000 صحابہ کو لے کر آپ نے مارچ کیا ہے شام کی طرف، اور آپ 15 دن مقیم رہے ہیں تبوک میں، بلکہ شاید زیادہ 15 سے۔ لیکن یہ کہ ہرقل لاکھوں کی فوج لے کر موجود تھا شام کے علاقے میں، سامنے نہیں آیا، وہ پہچان چکا تھا یہ اللہ کے نبی۔ حضور آگے نہیں بڑھے، وہاں قیام فرما کر آس پاس کے قبائل کے ساتھ صلح کر کے اور ان کو حلیف بنا کر واپس آ گئے۔ یہ ہے سن 9 کا واقعہ، اور آپ کو معلوم ہے سن 10 میں پھر آپ نے اپنا حجۃ الوداع، آخری حج، بلکہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ہماری جو ویلیوز ہیں ان سے بڑی مختلف بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سن 7 سے پہلے تو حضور حج کر ہی نہیں سکتے تھے، مکے میں تو کرتے ہی ہو، لیکن ہجرت کے بعد تو ظاہر بات ہے امکان ہی نہیں تھا، وہاں پر تسلط تھا کفار کا۔ لیکن سن 7 میں آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ قضا، سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا رمضان میں، لیکن آپ نے حج نہیں کیا۔ سن 9 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا، حضرت ابو بکر کی امارت میں قافلہ حج بھیج دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال حج کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے نہیں، لگے ہوئے دنیا ہی کمانے میں، حلال سے حرام سے، بس ہر سال حج کر لیا تو گویا کہ ساری حرام خوری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اس ذریعے سے۔ ہمارے تصورات یہ ہیں، حضور کی ساری توجہ ہے اس اپنے مشن پر، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، ورنہ حضور سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی حج کرنے کی۔ سن 8 میں حج نہیں کیا، سن 9 میں حج نہیں کیا، سن 10 میں کیا۔ سن 10 میں جب حج کیا ہے آپ نے تو اپنا وہ خطبہ دیا۔ اے مسلمانوں، یہ بڑا تاریخی خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، بنیادی جو امور تھے اپنی دعوت کے وہ پھر اثر نو واضح کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضور کے ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے 3 باتیں کہی، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بلکہ ایک روایت میں 4 ہے، انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہم گواہ ہیں نبی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پیغام کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو پردے ہیں اندھیارے انہیں چاک کر دیا،
3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا، پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا 3 مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف اشارہ، پھر لوگوں کی طرف۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، تصور کیجئے 22 برس پہلے ایک تنہا آدمی کھڑا ہوا تھا دعوت لے کر، اسے مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مسحور کہا گیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ساحر، مسحور، شاعر، کذاب، نہ معلوم کیا کیا کچھ کہا گیا، اکیلا آدمی، اور کل 22 برس بھی کون سے؟ قمری، جو ہمارے 21 بنے، اور انقلاب عظیم، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے ہے، خطبہ دے رہے ہیں، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اب آپ فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، وہ بارے گراں جو میرے کندھے پر آیا تھا، اے اللہ گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا۔ یہی گواہی اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر امت کا رسول کھڑا ہوگا، پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible, they are accountable، وہ جواب دے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں۔ وہ گواہی آپ لے کر گئے اس دنیا میں، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے، اب تمہیں پہنچانا ہے، جو یہاں ہے ان کے ذمہ ہے پہنچانا ان کو جو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں ہے میں وہ پوری نوع انسانی بھی شامل تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی، اور وہ پوری نسل انسانی بھی ہے جو قیامت تک دنیا میں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ آیت میں آج بھی آپ کو سنا چکا، مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو ابھی وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی تو ایک ملک ہے جس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دین کا غلبہ ہوا صرف جزیرہ نما عرب پر، ابھی تو تمہارے لیے بہت محنت اور مشقت کا میدان ہے۔ اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، اور یہی نقطہ ہے اس میں، قدم قدم پر معجزہ ہو سکتا تھا حضور کے لیے، لیکن آئندہ امت کے لیے معجزے کیسے ہوتے؟ معجزے تو نبی کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، جبکہ امت کے ذمہ یہ آنا تھا کام کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک، پورے عالم انسانی تک دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مشن امت کے حوالے کر کے غزوہ یہ حجۃ الوداع کے شاید 3 مہینے بلکہ 3 مہینے سے کم ہے عرصہ جو حضور اس دنیا میں رہے ہیں، پھر آپ کا وہ مرض وفات ہوا ہے، اور اسی میں پھر وہ کیفیت کہ آپ کے الفاظ آخری جو زبان مبارک پر تھے اللہم فی الرفیق الاعلی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتا ہے، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ واپس آنا چاہیں تو ابھی آ جائیں، ابھی اور دنیا میں ٹھہرنا چاہیں تو اور ٹھہر لیں۔ یہ آپشن حضور کے سامنے بھی آیا، حضور نے پھر خطبہ بھی دیا تھا ایک روز مرض وفات میں، ذرا سی جب آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہوا تھا باہر آپ آئے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور نے فرمایا نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ، حضور ان کے برابر بیٹھ گئے، تو گویا کہ حضرت ابوبکر حضرت حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور بقیہ مسلمانوں کے لیے امام حضرت ابوبکر۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک آفر دی، ایک آپشن دی، اور تو بندے نے اللہ ہی کو پسند کر لیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی لوگ نہیں سمجھے کیوں رو رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر سمجھ گئے تھے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی، حضور اپنے انتقال کی خبر دے رہے۔ بہرحال آخری الفاظ بھی یہ تھے کہ اللہ بس میرا جو کام تھا وہ ہو گیا، میرے ذمہ جو فرض منصبی تھا ادا ہو گیا، جزیرہ نما عرب پر تیرے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تیرا دین غالب ہو گیا ہے، وہ نظام میں نے قائم کر دیا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اب تو مزید یہاں رہنے کی کوئی آرزو نہیں۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اب تو رفیق اعلیٰ ہی کا قرب جو ہے وہ درکار ہے۔ اس سے آگے اب انشاءاللہ کل بات ہوگی، امت نے اس کے بعد کیا کیا ہے، خلافت راشدہ کا دور، پھر ہمارا زوال، امت کی حیثیت سے ہماری تاریخ کے 4 ادوار جو گزر چکے، 5واں دور جس پر ہم اس وقت کھڑے ہیں، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا حال کیا ہے، خطرات اور اندیشے کیا ہیں، مشن ہمارے حوالے کیا ہے، اگر اس مشن کی تکمیل کے لیے کمر کسے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، انہوں نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا، کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گا۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے حضرت فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت، یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے۔ اب جو وہ انٹرنل ڈفٹی ختم ہو گئی،
انٹرنلی کانسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، مغرب کے لیے، اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا۔ 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہیں، نوٹ کیجئے، جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی، کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی 2 سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطنت ایران، عراق سے ہو کر سلطنت ایران، کہ خسرو کے زمانے سے، ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی، سپر پاور۔ دوسری طرف سلطنت روما، دی رومن امپائر، 3 بر اعظموں کو محیط تھی۔ رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا، شام اس کے تحت تھا، ترکی اس کے تحت تھا، اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا۔ رومن امپائر، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پرخچے اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا، عظیم سلطنت کسریٰ۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا، کہ خسرو اور کیقباد، بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں، یہ کیان جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یہ سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی، اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئی، نام و نشان ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا، سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے۔ عیسائی جو ہے عریبین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بے نہیں جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے 3 کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا، وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئے۔ جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے۔ 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس باقی ہے۔ وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا۔ ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے، لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر۔ تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے، ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے، 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی۔ یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تخت کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے ترخ ترداں تفو، کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے، یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے،
اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے۔ تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیاں را کنندار ہوں، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کئے سلطنت کئے کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تفو بر تو ہے چرخ گرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر۔ لہذا اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا۔ وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو۔ ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا۔ پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا۔ نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ اس ہیلے سے جان بچا گیا۔ پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اسلام کے لیے تیار کیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو؟ 7 آنے۔ تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی۔ وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز۔ آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہیں بازار کے اندر۔ حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے۔ یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے۔ سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی۔ لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی، لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قتل غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 برس۔ حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال۔ امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے۔ اب ایک فتنہ اٹھا۔ دیکھیے حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گئے۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی؟ مذہبی یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر دیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت
ایک پیکٹ تھا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا. مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے یہ کہ امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر مسلمان اور یہودی. لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی. پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے. غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا. اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں. بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان دو کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا. لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی. سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام. 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. نوٹ کیجئے اس بات. حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے. اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا. یہ چین ٹوٹی نہیں. 1400 برس آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو. ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں مانا. بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے. ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے. اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود. یہ ساری اسرائیلی سازش. بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی. اب انتقام یہودیوں کا آیا. یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں. سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصیٰ، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل. اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنیزر نے 587 عیسوی میں. دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک. صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے. کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے. یہ سب، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا. ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے. جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا. لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ برحق جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی. اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے. جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں. حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی. سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور. جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے. نمبر 2 اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر. پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا. پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں. قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ. تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے. تو چوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت. اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت الخیر بھی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے. وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم، یہ غاصب ہے. اس سے پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے. اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی. کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو، کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے. اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. یہ انہوں نے ایسا اٹھایا. اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع نشر و رسائی تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لا کر تراول درخت نہیں بن گیا. اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات. حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا. حضرت علی سے کہا گیا. اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہوئے، ہلاک. یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے. 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے اور 6 مہینے حضرت حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا. انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دست و گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں. وہ توسیع کا عمل رک گیا. اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو، لوڈنگ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر ہے، آسان کام نہیں ہے. خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے.
اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت